الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تقدیس بزرگی کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کائنات کا مالک اور معبود برحق ہے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر امام الانبیاء ختم رسل حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہمارا امام، ہمارا رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسے عظیم معجزے سے نوازا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کے اندر جتنا بھی علم موجود ہے وہ تمام کے تمام علم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ انسان کی ابتدا سے دیکھ لیجئے کہ ہماری ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ ہی رب العزت نے انہیں علم عطا کیا۔ اس سے پہلے نہ تو آدم علیہ السلام کچھ جانتے تھے، نہ ہی کسی بات کا علم رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یعنی اللہ رب العزت نے ہی آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، ان کی پہچان سکھائی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے فرشتے موجود ہیں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تیری ہی ذات پاک ہے اور ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا کر دیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، کائنات کے اندر جتنا بھی علم موجود ہے وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے علم سے نوازا ہے اور اسے بولنا سکھایا ہے، وہ کلام کرتا ہے، وہ قلم کے ساتھ لکھنا سیکھتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اپنے درس کی ابتدا میں ایک آیت تلاوت کی، اس آیت کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ اب ہمارے پاس دوسری دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی انسان کو بولنا اور کلام کرنا سکھایا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے حیوان الناطق بھی کہتے ہیں۔ نطق یہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے اور یہ دوسرے کی گفتگو کو سمجھتا ہے۔ دیکھیے سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ رب العزت وہ رحمان ہے جس نے انسان کی تخلیق بھی کی، قرآن مجید بھی عطا کیا
اور اس کو بولنا بھی سکھایا، اس کو کلام کرنا بھی سکھایا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہی انسان کو تمام قسم کے علوم سے واقف کیا ہے۔ اب یہ علم ہی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ انسان تمیز کرتا ہے حق اور باطل کے اندر، سچ اور جھوٹ کے اندر، ایک اچھائی اور برائی کے اندر۔ اسی طرح سب سے بڑی تمیز جو انسان اس علم کے ساتھ سیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دو چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہے کہ حق، معبود برحق کون سا ہے اور معبود باطلہ کون سے ہے۔ جس انسان کو یہ فرق نہ ہو، یہ فرق معلوم ہی نہ ہو، دنیا کے تمام فنون حاصل کر لے، دنیا کی تمام قسم کے علموں کو حاصل کر لے، لیکن اگر وہ یہ فرق ہی نہ کر سکے کہ وہ ایک معبود برحق اور معبود باطلہ میں فرق ہی نہ جانتا ہو، تو اس کے تمام علوم بیکار ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو مشرکین تھے، فرمایا کل انعامی، وہ اس طرح ہیں جیسے جانور، بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین کی ہر چیز کو اپنی پہچان کروائی ہے، یعنی وہ معبود برحق کو پہچانتے ہیں، خالق حقیقی کو پہچانتے ہیں۔ اگر خالق حقیقی کو نہ پہچانے اور اس کو نہ جانے انسان، تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ آئیے اس کی مثال یوں لے لیجئے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا ذکر فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، دنیا کی، زمین کی اور آسمان کی ہر ایک چیز جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتی نہ ہو، اپنے معبود اور اپنے خالق کو پہچانتی نہ ہو، تو یقیناً یہ بات بالکل بیکار ہو جائے گی کہ اس کی تسبیح کیسے بیان کرتی ہے۔ پھر دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ سورۃ النمل کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا جو ملکہ سبا کے درمیان اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے درمیان ہے، یعنی دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے سے ملایا۔ اور وہیں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک پرندے حدود کا ذکر ہوا۔ اس پرندے نے کہا انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اس پرندے نے اس بات کی وضاحت کی سلیمان علیہ السلام کو کہ ایک میں ایسی بستی سے گزرا جہاں پر بہت بڑی بادشاہت ہے، بہت بڑی سلطنت ہے، لیکن اس بستی کے اندر میں نے ایک عجیب اور غریب چیز یہ دیکھی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایک سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ایک معبود باطلہ کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے لیے ان ساری چیزوں کو مزین کر دیا۔ تو ہمارے سامنے بہترین مثال ہے کہ دنیا کے تمام چرند و پرند بھی اللہ رب العزت کی معرفت رکھتے ہیں، اور سب سے بہترین علم وہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو اللہ رب العزت کی پہچان اور اس کی معرفت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ نمل کے اندر بیان فرمایا۔ اس واقعے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پرندے حدود کا ذکر کیا جس کا ایک بستی کے اوپر سے گزر ہوا، اور اس بستی کے اندر لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اس نے آ کر یہ خبر سلیمان علیہ السلام کو دی۔ قرآن مجید اس کو یوں بیان کرتا ہے انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر بیان ہے کہ وہ حدود ایک پرندہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی پہچان رکھتا تھا، اور اس نے ان مشرکین کو پہچانا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ایک واضح علامت ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کا علم اس دنیا کے ہر ذی روح کو عطا فرمایا۔ نہ کہ صرف ہر ذی روح کو، بلکہ دنیا کے اندر جو بھی چیز تخلیق کی گئی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنی ذات کی معرفت کروا دی۔ اسی لیے اس کائنات میں اگر انسانوں کی تقسیم کی جائے اور دیکھا جائے کہ انسانوں کے اندر سب سے زیادہ مرتبہ اور فضیلت والا کون سا شخص ہے، تو سب سے زیادہ مرتبہ اور فضیلت والا وہ شخص ہوگا جو ایمان والا ہوگا اور اللہ رب العزت کو پہچانتا ہوگا، اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہوگا۔ دوسری بات، ان ایمان والوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہوگا؟ ان ایمان والوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ شخص ہوگا جسے اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کا علم عطا کیا ہوگا۔ اور ان تمام لوگوں میں
سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کو ملی تو وہ انبیاء کرام کو ملی۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اسی علم کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کو فضیلت دی۔ قرآن مجید سورۃ نمل کے اندر ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو فضیلت دی مومنین پر، کس چیز کے ساتھ؟ علم کے ساتھ جو انہیں عطا کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بے پناہ سب سے بڑا انعام جو ہمیں دیا وہ یہ دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کا علم ہمیں عطا کر دیا۔ یہ معرفت کا علم، اس کو حاصل کرنا ہم پر لازم اور فرض ہے تاکہ ہم یہ پہچان کر سکیں کہ اپنے رب کی عبادت کرنی کیسے ہے۔ اس علم کے ساتھ انسان کو تمیز ہو جاتی ہے کہ معاشرے کے اندر اچھائیاں کون سی ہیں، برائیاں کون سی ہیں۔ اس علم کے ساتھ انسان پہچان کر سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہی علم ہے جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتارا۔ یہی وہ علم ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی وراثت درم و دینار نہیں ہوتے بلکہ نبی کی وراثت اس کا علم ہوتا ہے۔ اور نبی کے وارث کون ہوتے ہیں؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اگر نبی کا کوئی وارث بننا چاہتا ہے تو وہ عالم لوگ ہیں جو حقیقتاً جن کے پاس وحی کا علم ہے، اور وہی لوگ ہیں وہ نبی کے وارث ہیں۔ تو یہیں سے ذرا اندازہ کیجئے کہ اس علم کی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہے۔ یہیں تک بات رکتی نہیں ہے بلکہ ہم سب اپنی درسی کتابوں کے اندر ایک حدیث کو متواتر طور پر پڑھتے چلے آئے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے بڑی مشہور حدیث ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص پر علم کو فرض کیا گیا ہے۔ ہر ایک شخص پر علم کو فرض کیا گیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر ایک شخص پر علم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے۔ ہم نے اس حدیث کو دنیاوی فنون کے لیے استعمال کیا اور ہم نے یہ جانا کہ شاید اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دنیاوی فنون کو حاصل کر لیں۔ یاد رکھیے کہ دنیاوی فنون جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ انسان کو مشاہدات اور تجربات کے ساتھ بھی حاصل ہو سکتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ بھی حاصل ہو سکتے ہیں، اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے، لیکن علم وہی جب تک اس کو حاصل نہ کیا جائے وہ مشاہدات کے ساتھ اور تجربات کے ساتھ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہی دونوں کے اندر امتیاز ہے۔ اسی علم کو ہم پر فرض قرار دیا گیا تھا کہ یہ علم حاصل کرنا تم پر لازم اور فرض ہے تاکہ تم اپنے رب کی پہچان کر سکو، جس مقصد کے لیے تم دنیا میں آئے ہو اس مقصد کو تم حاصل کر سکو۔ تو یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہمارے پاس علم ہو۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت نہیں تو یہ بات بالکل بیکار اور فضول ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے اور باب کی ابتدا کی ہے کہ یاد رکھیے العلم قبل القول والعمل، کہ لازم ہے کہ انسان علم کو حاصل کرے گفتگو کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے اور کسی چیز پر عمل کرنے سے پہلے۔ اور اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید سے ایک بڑی ہی خوبصورت دلیل نکالی، فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے یہ جانو کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا، پھر اس کو قبول کرو، اس کا اقرار کرو اور اس پر عمل کرو۔ جب تک آپ یہ جانتے ہی نہیں کہ آپ کا خالق کون ہے، آپ کا معبود برحق کون ہے، تو انسان کی عبادت کرنے کی اصل ہی ختم ہو جائے گی اور انسان عبادت کی اصل روح کو ہی حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہی پر ہی بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں مزید تفصیل موجود ہے کہ یہ علم، اس کی فضیلت اور اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اپنی پوری زندگی کو خرچ کر کے اس علم کو حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ابتدا ہی اپنے تعارف کے ساتھ کی۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی سے یعنی اپنے رسول کے ساتھ کلام کرتے ہیں، اور وہ نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام جن کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتے اس دنیا کے اندر۔ اسی لیے جبریل امین آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا کہ اقرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور پھر اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا. وہ خالق، وہ ذات جس نے آپ کو ایک جمے ہوئے خون کے ساتھ تخلیق کیا. پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو بہت ہی اکرام والا اور عزت والا ہے. ذرا اندازہ کیجئے کہ وحی کے اندر، ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نبی کو صرف اپنا تعارف پیش کروا رہے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب پہلی مرتبہ کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا تعارف کروایا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طوٰ پر ہیں، وادی طوٰ کے اندر موجود ہیں، اور وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تم سے مخاطب، تمہارا رب تم سے مخاطب ہے، اپنی جوتوں کو اتار دو. جوتوں کو اتارنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اپنا تعارف کروایا کہ موسیٰ میں کون ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں اور تم سے مخاطب ہوں، اور میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور میں ہی عبادت کے لائق ہوں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو. ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب موسیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو وہ کلام کی لذت کتنی خوبصورت ہوگی. کسی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب بڑا طویل دیا. فرمانے لگے قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَّ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کہ اللہ یہ میری عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اس کے ساتھ ٹیک لگانے کے اور بہت سارے کام میں سے لے لیتا ہوں. کسی نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنے کلام کو اتنا طویل کیوں کر دیا، جبکہ اللہ رب العزت نے مختصر سا سوال آپ سے کیا تھا، آپ اس کا مختصر جواب دیتے یا اللہ میری عصا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اس کلام میں اتنی لذت تھی کہ میں نے اس کلام کو جان بوجھ کر طویل کیا تاکہ میں اس لذت کو مزید حاصل کر سکوں. یہ اللہ رب العزت کے اس علم کی برکت ہے کہ اس کے اندر لذت اتنی زیادہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس علم کو حاصل کرے. یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، بالکل جاہل تھا، کسی چیز کا علم نہیں رکھتا تھا. پھر اللہ رب العزت نے اسے سماعت دی، اسے دیکھنے کے لیے بصارت دی، اور اسے ایک دل دیا جس کے اندر اپنے علم کو وہ سمیٹتا رہا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے نبی کے ساتھ وحی کو اس تک پہنچایا، اس علم کو اس کے لیے عام کیا. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں. اس لیے ہم پر یہ چیز فرض کی گئی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی معرفت کے علم کو حاصل کریں. یہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے لازم ہے. دنیا کے تمام فنون چاہے ہم حاصل کریں یا نہ کریں، لیکن یہ علم ہمارے لیے حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے تاکہ ہم ایک معبود برحق اور معبود باطلہ کے اندر پہچان کر سکیں. ہمیں پہچان ہو سکے کہ ہم کس رب کے لیے عبادت کرتے ہیں اور کس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. ہمیں کس لیے تخلیق کیا گیا ہے، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہم پر واضح ہو جائیں. یہ علم اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی چاہت رکھتا ہے کہ وہ جنت کا متلاشی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت حاصل ہو جائے. ذرا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا خوبصورت ہے. فرمایا من سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. تم میں سے جو بھی شخص اس راستے پہ نکلتا ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ انسان جنت کے راستے کا ویسی متلاشی ہے اور چاہتا ہے کہ میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا راستہ علم کے حصول کے اندر ہی رکھ دیا کہ اس علم کو حاصل کرو، میں جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان کروں گا. اب اس میں ایک بہت بڑی فقہ ہے کہ جنت کا راستہ آسان کیوں ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ جان جاتا ہے کہ اپنے رب کی بندگی کیسے کرنی ہے، میرے رب کا مجھ پر حق کیا ہے، اور وہ حق کو ادا کرنے کی پوری مکمل کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء سب سے زیادہ خشیت برتتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیے، اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. سب سے زیادہ تقویٰ اور ورع اگر کسی کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ درجہ جو عالم دین ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، تقویٰ رکھنے والے، خشیت رکھنے والے وہ عالم دین ہے. اللہ رب العزت کی معرفت کا علم انسان کو آ جائے تو وہ یقیناً
حق عبادت کو ادا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حق مجھ پر کیا ہے۔ انسان اس علم کے ساتھ ہی اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو کامیابی ملتی ہے۔ آپ دیکھیے، ذرا اندازہ کیجئے کہ اس دین کے علم کی خوبی اور حسن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، دنیا کے اندر اگر کوئی بادشاہ ہو، کوئی سلطنت کا حاکم ہو، حکمران ہو، اگر وہ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ چاہتا ہو تو ہم کہیں کہ دیکھو کتنا خوش نصیب ہے کہ حاکم اس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر اس پوری کائنات کا خالق کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہو تو وہ اس کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی شان کیا ہوگی۔ اللہ رب العزت اس کے ساتھ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر و بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کا علم عطا کر دیتے ہیں، دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، دین کا فہم عطا کر دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کتنا حسن ہے اس دین کے اندر، کتنی خوبصورتی ہے اس علم کے اندر، اور ہم اسی علم کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ہم اسی علم سے ناواقف ہیں، ہم اس کو ہی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، معاشرے کی تباہی بربادی کا ایک سبب یہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان حق اور باطل کے درمیان فرق نہ کر سکے، اس کی تمیز جب مٹتی ہے جب لوگوں کے اندر جاہل لوگوں کی تعداد اور کثرت زیادہ ہو جائے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا۔ یہ حدیث سننے کے بعد ہم پر اب فریضہ اور بڑھ گیا ہے اور یہ لازم ہو گیا ہے کہ اب ہم میں سے ایک ایک شخص نکلے اور اس علم کے حصول کے لیے جستجو اور کوشش کرے۔ فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب اللہ رب العزت اس علم کو اٹھائیں گے، لیکن علم اس انداز میں نہیں اٹھے گا کہ وہ لوگوں کی سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علم اٹھے گا کیسے کہ اللہ رب العزت علماء کو اس دنیا سے فوت کر دیں گے، علماء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا سربراہ، اپنا امام بنا لیں گے۔ فسئلوا، پھر ان سے سوال کریں گے۔ فافتؤوا بغیر علم، اور وہ کیا کریں گے کہ فتوے دیں گے بغیر علم کے۔ فضلوا وضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہی ہمارے اس معاشرے کا حال ہے، بدحالی ہے کہ ہمارے درمیان سے علماء رخصت ہو رہے ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس علم کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ ہم 18 سے 20 سال لگاتے ہیں اس لیے کہ ہم ایک بہترین ڈگری کو حاصل کریں، میں کسی کے اندر ماسٹر کر لوں، کسی سبجیکٹ کے اندر PhD کر لوں، اس لیے کہ مجھے اپنے روزگار کو حاصل کرنا ہے، اپنی روزی کے لیے ان چیزوں کو میں حاصل کرتا ہوں، 18 سے 20 سال لگاتا ہوں۔ ذرا بتلائیے کہ میں نے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنا عرصہ خرچ کیا؟ کیا واقعتاً میں نے اپنی زندگی کو خرچ کیا کہ دین کا علم اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، دین کا علم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، علماء اس دنیا سے فوت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اس علم کے متلاشی آج بھی اسی طرح ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے اور اس کے لیے جستجو نہیں کرتے۔ یہ علم اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جب تک ہم اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل نہ کر سکیں، ہم عبادت کی اصل روح کو ہی نہ پا سکیں گے۔ ہماری عبادتیں آج جو اصل مقصد سے خالی ہیں، ہماری عبادتیں جن کے اندر تقوی اور ورع نظر نہیں آتا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یہ تمام باتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ ہم علم میں کتنے ناقص اور کمزور ہیں۔ یہاں تک آپ دیکھیے کہ یہ علم اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تقسیم کیا، علماء کو جو درجہ دیا وہ دنیا کے اندر کسی اور کو نہیں دیا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس درجہ اور مقام ہے تو وہ ایمان والا، وہ شخص جو تقوی اور ورع کے ساتھ ہے۔ دوسرا وہ شخص جو عالم دین ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ ان کو اللہ رب العزت نے بلند کیا، مرتبہ دیا، مقام دیا ان لوگوں میں سے جو ایمان والے تھے۔ کن لوگوں کو؟ جن کو اللہ رب العزت نے علم دے دیا، وہ اوتوا العلم، جن کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا۔
تو میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو علم ہمیں عطا کیا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنے خالق کی پہچان کرتے ہیں. یہی علم ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. آئیے، ایک دعوت یہ ہے، اور یہ دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت یہ ہے کہ آئیے ہم سب مل کر اس قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کریں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بن جائے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد وہ علم ہم لوگوں تک پہنچا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں اور وقت آئے کہ علماء موجود ہی نہ ہوں، اور ہم علم پڑھنے کے لیے ان کے لیے ترستے رہیں کہ ہمیں ایسے لوگ مل جائیں جو ہمیں علم پڑھا دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.